بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ. آج کا ٹاپک ہے شادی اور سادگی. میں اکثر شادیاں اٹینڈ کرتی ہوں لیکن اٹینڈ کرنے کے بعد دل بہت جلتا ہے کیونکہ وہاں جتنا پیسے کا اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے شاید ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اپنی مذہبی اسکالر صفیہ ناصر کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے صفیہ آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. صفیہ جی بتائیں گے کہ شادی اور سادگی از اٹ پاسبل اسپیشلی ان پاکستان؟ میں قرآن کی ایک آیت سے آغاز کروں گی جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو. بالکل. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر مسلمان بحیثیت مسلمان ہیں، ہماری حیثیت ایک مسلمان کی سی ہے، اور ہم ایک بہترین فیصلہ اور وہ فیصلہ جس سے زوج مل رہے ہیں اور ایک نئے خاندان کا آغاز ہو رہا ہے اور ایک نئی نسل کا آغاز ہو رہا ہے، اگر ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا حد سے زیادہ نہ بڑھو. یعنی آپ نے اپنے جو شادی ہے، یہ اس کا مطلب ایک مقدس فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا ہے کہ یہ میری سنت ہے. جی بالکل. اور اس میں اسے اگر ہم سامنے رکھیں، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اور پھر اپنی روایات کو، اور پھر ہر چیز کے اوپر اگر ہم اس پہ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم دین کے حساب سے اور اپنے اسلام کے حوالے سے اگر اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں بہت خیر و برکت ہوتی ہے. اور اس کی خیر و برکت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور اس میں سبھی کی خیر ہے. یعنی آپ کے پاس بہت ڈھیر سارا مال ہے، جی جی. یا یا آپ تنگی میں ہیں، یا آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پورے معاشرے کی، اور پھر جب معاشرے کے یعنی دو خاندانوں کی خیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے پورے معاشرے کی خیر ہے اس کے اندر. اس میں ایک طریقہ سمپلی آئی تھنک بتایا گیا نکاح کا. نکاح. اب میں اسی چیز کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کے معاشرے کا اور ہماری جو آج کے حالات کے اندر تقاضا بھی ہے، اور بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے نا بہت جو ہے نا کام بھی کریں اور اس کو اس چیز پر لے کر آئیں، اور اس کے لیے جو ہے نا خاص طور پہ جو ہمارے جو کچھ کر سکتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس چیز کے پر فالو کریں کہ ہم شادی جو ہے نا دیکھیں یہ ایک مقدس فریضہ ہے. اور بات ایڈ کروں گی، جی، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اور وہ اپنی ایک معاشرے میں اگزامپل قائم کر سکتے ہیں سادگی سے شادی کر کے، تو میرا خیال ہے یہ ایک ان کے لیے بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے ایک مثال بننے کا. جی جی. شادی جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نا کہ النکاح من سنتی، کہ یہ میری سنت ہے. بالکل. تو سنت کے حوالے سے دیکھا جائے کہ شرعی طریقہ کیا ہے. شرعی طریقہ تو یہی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، جی. اور مسجد کے اندر ہی آپ کا نکاح ہو، اور ولی ہوں آپ کے دولہا اور دلہن کی طرف سے، یعنی دو گواہان کی جو ہے نا ضرورت ہے. اور وہاں پر جو ہے نا یعنی وہاں پر بیٹھ کر آپ سمپل طریقے سے جو ہے نا وہ نکاح کریں، اور اس کے بعد نہ لڑکی والوں پہ بوجھ ہو نہ لڑکے والوں پہ بوجھ ہو. بالکل. اور سمپل طریقے سے نکاح کریں، اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جس کو یعنی آپ کی استطاعت، اس میں بھی حکمن یہ ہے کہ استطاعت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اسے ذبح کرو اور آپ اس کا ولیمہ کر دو. یعنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا خوشی کا اظہار کریں. اصل میں ولیمہ نکاح بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح مسجد کے اندر، لڑکے اور لڑکی کے اوپر بوجھ نہیں. اور مسجد میں بھی طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی میوزک، کوئی تصویر، کوئی فوٹو شوٹ، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو. یہ دیکھیں اگر آپ شادی کے تناظر میں دیکھیں تو اس وقت کی جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ جو تصویر کا
اس میں بھی فوٹوگرافی اس میں قوالی نائٹس کی ڈانسنگ فلورز جی ویسٹیج آف منی اینڈ ٹائم اینڈ پھر ہم تھوڑا اسلام کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں اور جو پہلی اکائی رکھنے چاہ رہے ہیں سب سے بڑی اہم چیز جو میری پیاری بہن میں متوجہ کرنا چاہتی ہوں اور سب آپ کے اس چینل کے حوالے سے سب تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں ان سب کو جو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات یعنی سبھی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی اکائی رکھی جا رہی ہے اگر وہی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی ہے تو بتائیں اس پہ کیا خیر اور برکت ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس میں بہت کم خرچہ ہو, یعنی جس میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہے اس میں برکت کیسے. اب ہم برکت کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اولاد میں برکت, بالکل, یعنی اگر آپ کے پاس ایک اولاد بھی ہوگی تو وہ بھی برکت والی ہوگی, فرما بردار ہوگی, نیک ہوگی, اور خاندان جو ہے نا بہت ان کے اندر بھی برکت ہوگی, رزق میں برکت. میاں بیوی جب نئی زندگی شروع کرتے ہیں سب سے اہم چیز جی ان کے ریلیشنز میں برکت ہوتی ہے, ریلیشنز میں برکت, بالکل, اولاد آپ کی فرما بردار ہوتی ہے, یعنی پورا ایک خاندان آسانی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی بھی کام کیا جائے گا اور اسلام کے مطابق اور شرعی طریقے سے کام کیا جائے گا تو اس میں دیکھیں معاشرے میں خیر ہی خیر ہے. اور ہوتا یہ ہے خاص طور پہ جو اس میں یہ جو شادیوں کا اب آج کل جو فضول رسومات اور فضول چیزیں جو ہے نا ہم نے خود سے اپنے اوپر مسلط کر لی. یہ کیا ہم نے کہاں سے اڈاپٹ کی, مجھے اب بتائیں, ہمارے اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ تو بیجا اسراف کہلاتا ہے. پھر ہم نے یہ اڈاپٹ کہاں سے کی؟ اچھا پہلے میری پیاری بہن میں اس چیز کی طرف جاؤں گی کہ جب جہالت تھی نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ 10 مرد شادی کیا کرتے تھے. اچھا, اور 10 مرد ہی اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے. اگر اس عورت کا کوئی اور جب شوہر مر جاتا تھا یعنی یہ حالات تھے کہ عورت کو بازار میں اس کی جو اولاد ہوتی تھی اس عورت سے جو اولاد ہوتی تھی وہ ماں کو بازار میں بیچ دیا کرتی تھی. یعنی اس کا مطلب ہے یہ جہالت کے زمانے سے یہ جو چیز چلی آ رہی ہے. پھر اب ہم جو برِ صغیر پاک و ہند میں جب رہے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں اس وقت کا جو کلچر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہندوانہ کلچر تھا, بالکل, کہ شادی کو جو ہے نا ایک بہت زیادہ لگژری میں کر دیا, کنورٹ کر دیا. جو غریب انسان ہے وہ اتنی زیادہ ضروریات تو نہیں کر سکتے, اتنی رسومات نہیں کر سکتا. ایون ہمارے میرا خیال ہے جہیز تو ابھی ہم بعد میں بات کریں گے. اصل چیز تو جو آپ نے کہا نا کہ یہاں پر کہاں سے آئی, سب سے پہلے تو شادی کا آپ دیکھیں نا, شادی کا جو طریقہ کار بن گیا کہ دولہا دلہن کا ایک تو سب سے پہلے اہم چیز اس کا ڈریس. ہاں جی, ڈریس بہت زیادہ, یعنی جو دولہا دلہن بننے جا رہے ہیں ان کا سب سے پہلے ایک فوٹو شوٹ کے لیے آپ نے ایک ہائر کرنا, پھر اس کے لیے پورا آپ نے سیٹ اپ بنانا. فوٹو شوٹ کریں گے ظاہر آپ نے اس کے لیے پورا ایک ماحول بنانا ہوگا, پوری اسٹیج سجانی ہوگی, اسٹیج سجانے کے بعد آپ نے پورا جو ہے نا وہ ماحول دینا ہوگا, پھر ہائر کرنا پڑے گا آپ کو ظاہر اتنے اس پہ خرچے, اور پھر برائڈل میک اپ دیکھیں, ایک نائٹ کا جو میک اپ ہے وہ 3 to 4 لیگ میں جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے ساری چیزیں پاکستان میں اگر پہلے دیکھا جائے تو بہت سمپل شادیاں ہوا کرتی. آج سے میرا خیال سے 90s کے دور تک بھی میرا خیال سے تھی, ہماری مدرس کے ہاں گھر میں تیار ہوتی تھی میرا خیال ہے, ہلکا سا ان کا لہنگا ہوتا تھا, ہلکا سا. ماشاءاللہ اب تو بہت زیادہ, لیکن اس وقت بھی براتیں بڑی دھوم دھام سے, لیکن پھر بھی وہ ایک ٹینشن نہیں تھی کہ آپ نے اتنا خرچہ کرنا. لیکن یہ اصل میں ہم جو آپ نے ابھی سوال کیا نا کہ یہ آئی کہاں سے, اصل میں ہم وہاں سے مائگریٹ ہو کر آئے اور اپنے ساتھ جو چیزیں ہمیں پاکستان تو آ گئے. پاکستان میں آنے کے بعد لیکن وہ جو ایک سوچ تھی, وہ جو ایک نظریہ تھا, جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا, اس کو نہیں چینج کر پائے. وہ اس سے نکل نہیں نکل پائے. کیا ریزن ہے کہ ہم اس سوچ سے, اس سینیریو سے نکل نہیں پا رہے اور اپنی سنت کو کیوں اڈاپٹ نہیں کر پا رہے؟ کیا ریزن ہے اس چیز کی؟ اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو نظریہ تھا نا, وہ نظریہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ نظریہ یہی تھا کہ ہم وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائیں گے وہ کریں گے ہی نہیں.
دیکھیں لیکن وہ نظریہ ہم نے ایک طرف ڈال دیا, لیکن پاکستان میں آ گئے, لیکن وہ سوچ وہ ساری چیزیں, اور جیسے جیسے ہم انسپائر ہوتے گئے انڈیا کی چیزوں یعنی ہندوؤں کے کلچر سے, انڈیا معذرت کے ساتھ ہندوؤں کے کلچر سے ہمارے اوپر جو نا وہی سوچ وہی کام جو ابھی تک کہ وہ جی جی یعنی پورا شیروانیوں اور ان کے کپڑے اور لباس اور اس پہ خرچہ اور اس طرح جو, اور پھر دوسرے کھانے کا جو خرچہ ہے دیکھیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ جیسے اسلام کہتا ہے کہ مسجد پہ سمپل طریقے سے نکاح کیا جائے, لیکن یہ جو اب ہال کا کانسیپٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ شادی ہال کے بغیر ہو نہیں سکتی. اس میں بارات جتنے باراتی آنے ہیں وہ بھی 300 سے کم ہوتے نہیں ہیں جی. اچھا ہاں جی ہو وہ منیمم 300 سے کم جاتے نہیں ہیں. صفیہ جی یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے. کوشش کریں کہ آپ لوگ سادگی کو اپنائیں, اور تاکہ ہماری جو غریب بچیاں ہیں جو اس وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ بارات کا خرچہ نہیں دے سکتے, کھانا نہیں دے سکتے, تو پلیز ہماری سنت اور ہمارے نبی نے تو بڑی ہی پیاری سی ہمیں اور چھوٹا سا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ 2 گواہ ہوں اور اب نکاح کر لیں. تو اس چیز کو عام کیجئے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملیں گے. دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ.